جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے؟ جب ہماری 8 تاریخ ہوتی ہے تو سعودی عرب میں اس وقت 9 تاریخ ہوتی ہے، وہاں پر 1 تاریخ کو ہم سے آگے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے یا اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ سعودی عرب کے اندر حاجی لوگ جب عرفہ کے میدان میں جائیں گے، یعنی کہ سعودی عرب میں جب 9 تاریخ ہوگی تو اس کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا کہ عرفہ کے دن کا جو حدیث میں ذکر آیا ہے اس سے مراد یہ ہے 9 ذوالحجہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ جس دن لوگ عرفات کے میدان میں جائیں گے، چاہے باقی جگہوں پر دن تاریخ مختلف بھی ہو، اسی دن میں لوگ روزہ رکھیں گے۔ تو واللہ عالم جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد 9 ذوالحجہ مراد ہے، کیونکہ حاجی سعودی عرب میں جب عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بس صرف اور صرف یوم عرفہ اس کے لیے لفظ بول دیا گیا ہے۔ تو لیکن اس سے مراد اپنے اپنے علاقے کی لحاظ سے 9 ذوالحجہ مراد ہے۔ اگر کسی جگہ کا سعودی عرب کے ساتھ آگے پیچھے تاریخ ہے تو وہ لوگ اپنی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے، جیسا کہ ہم بہت سارے دیگر معاملات میں بھی اپنی رویت کا اعتبار کرتے ہیں، جیسا کہ لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو ہم اپنے لحاظ سے طاق راتوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر سعودی عرب کے لحاظ سے دیکھیں تو جس وقت وہاں طاق رات ہوتی ہے تو ہمارے ہاں وہ جفت ہوتی ہے، تو ہم لیلۃ القدر ہے، عید ہے، رمضان ہے، باقی تمام معاملات کے اندر اپنے لحاظ سے اس چیز کا تعین کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی ہم اپنے لحاظ سے اس کا تعین کریں گے۔ ویسے بھی آج کل تو جدید دور ہے، جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آیا نہیں آیا، لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، آپ کے بعد والا زمانہ ہو، وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہاں پر چاند آیا کہ ہم سے پہلے نظر آ گیا یا ہمارے ساتھ ہی نظر آیا ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلتا تھا، تو پھر وہ کس طرح اس بات کا تعین کرتے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے اس دور کے اندر بھی لوگ اپنے اپنے لحاظ سے ہی اس کا تعین کرتے تھے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی علاقہ ایسا ہو کہ جہاں پر سعودی عرب سے پہلے چاند نظر آ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ آیا کہ وہ عید والے دن روزہ رکھیں گے؟ کیونکہ ان کے حساب سے تو اگر سعودی عرب کا عرفہ کا دن دیکھا جائے تو ان کا عید کا دن بن جائے گا۔ تو لہذا ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ یہی آتی ہے کہ آپ نے عرفہ کا دن بول کر وہ 9 ذوالحجہ مراد ہے، 9 ذوالحجہ کے روزے کی یہ فضیلت واللہ عالم سمجھ آتی ہے۔ ویسے بھی حاجی لوگ تو عرفہ کے میدان میں روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، روزہ تو دوسروں نے رکھنا ہوتا ہے، تو یہ دوسروں کے لیے یہ بات بیان ہوئی ہے تو وہ اپنے اپنے لحاظ سے اس کا روزہ رکھیں گے۔ 9 ذوالحجہ کا اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو عرفہ والی فضیلت، عرفہ کے روزے والی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، ان 10 دنوں کے اندر احادیث کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ 10 دنوں کی فضیلت باقی سال کے تمام دنوں کے اوپر زیادہ ہے، تو اگر 9 کی بجائے بندہ اس سے پہلے 8 کا بھی رکھ لے، مزید روزے بھی ساتھ ملا لے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سال ہمارے ہاں عرفہ کا دن بنتا ہے ہفتے والا، تو سعودی عرب کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا جمعے والا دن بنتا ہے، تو جمعے کا جمعرات کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، جمعے کا ساتھ ہفتے کا بھی رکھ لیں، جمعے اکیلے کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو جمعہ کا ساتھ آگے ہفتے والے دن عرفہ کی مناسبت سے رکھ لیں، جمعے کا دن بھی ہے وہ بھی ساتھ ملا لیں، ساتھ جمعرات کا رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ لیں، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہے، ایک سے زیادہ روزہ رکھ لیں، افضل بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ آپ 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف 9 کا روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی کہ
ہفتے والے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔